علامہ محمد اقبال، جن کو پاکستان کا قومی شاعر کہا جاتا ہے، شاعر مشرق کہا جاتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑ کے گئے تھے، فلسفہ خودی۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا فلسفہ خودی۔ پچھلے دنوں جب میں ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہا تھا، جو کہ رمضان میں نشر کیا گیا پے ٹی وی پہ، تو میں نے یہ دیکھا کہ ارطغرل کا کردار اور علامہ اقبال کا جو پیغام فلسفہ خودی ہے، یہ آپس میں کافی ملتا جلتا ہے۔ جو ارطغرل کے ڈرامہ کا لکھنے والا ہے، اس نے علامہ اقبال کے پیغام کو کافی زیادہ کاپی کیا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو نظم ہے، یہ کلیات علامہ اقبال جو میرے پاس کتاب ہے، اس کی ایک نظم کی کچھ اشعار میں اس کی تشریح کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیسے علامہ اقبال کی نظم کی کاپی کر کے، اس کی تشریح کر کے ارطغرل کے کردار کو ڈھالا ہے۔ ارطغرل کے کردار کے اندر اس کے کردار کو ڈھالا ہے، اس کی کاپی کی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ایک حقیقت میں مومن بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو فلسفہ خودی ہے علامہ اقبال کا، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو ارطغرل میں ہی نظر آئے گا۔ اگر فلسفہ خودی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ارطغرل کے کردار کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ بات ارطغرل کے ڈرامے میں یہ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ارطغرل کے ڈرامے میں دیکھیں۔ نہیں، اگر یہ بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی تو میں آپ کو کچھ اشعار کی تشریح کر کے دکھاتا ہوں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ۔ خودی جو ہے وہ ایک پیغام ہے، خودی جو ہے ایک اسرار ہے، اور اس میں جو پنہاں چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ ارطغرل کے ڈرامے کے اندر جو اس کا دل ہے، ارطغرل کے ڈرامے کے اندر جو اس کا دل ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی از لائک اے سورڈ، خودی ایک تلوار کی طرح ہے۔ اور فساں جو ہے وہ ایک پتھر ہے جو کہ تلوار کو تیز کرتا ہے، جو مسلسل رگڑنے سے تلوار تیز ہوتی ہے۔ تو ابن العربی جو ہے وہ ایک پتھر کی طرح ارطغرل کو مسلسل لا الہ الا اللہ کا ورد سکھاتا ہے کہ جناب لا الہ الا اللہ سے جڑے رہو، لا الہ الا اللہ سے جڑے رہو۔ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یعنی کہ یہ دور ہر وقت، یہ دور جو ہے اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ آپ کو اس بات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو موجودہ حالات ہوتے ہیں، یہ ہر وقت اپنے لیڈر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آپ کو خود لیڈر بننا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہنا پڑتا کہ بھائی کوئی صلاح الدین ایوبی بن کے آئے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ کوئی آئے اور قم بإذن اللہ۔ لوگ آ کے کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ آگے کہتے ہیں کہ قم بإذن اللہ، کہ اٹھو اور ہماری مدد کرو۔ نہیں، آپ کو خود لیڈر بننا پڑتا ہے۔ صنم کدہ ہے جہاں، یہ لوگ تو صنم کدہ ہیں، یہ لوگ تو بت بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان بیچتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اور رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں، جیسے میں آپ کو مثال میں دیتا ہوں کہ کیا کائی قبیلے میں جو ہے کیا جاسوس نہیں تھے؟ کیا کائی قبیلے میں صلیبیوں کے جو ہے جاسوس نہیں تھے؟ کیا کائی قبیلے میں ارطغرل کو روکنے والے نہیں تھے؟ لیکن ارطغرل تو نہیں رکا، اس کے جو حوصلے تھے وہ بلند رہے، وہ تو نہیں رکا۔
یہی بات ہے، یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے. مومن یہ فلسفہ خودی ہے، یہ ایک زندہ مثال ہے. اگر آپ نے علامہ اقبال کو مثال کو ایک ویڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ ارطغرل کا ڈرامہ دیکھیں، کہ وہ ایک زندہ مثال ہے، ایک جیتی جاگتی مثال ہے ارطغرل کے ڈرامے کی. ایک کردار میں ڈھال کے ترکی کے رائٹرز نے دکھا دیا کہ علامہ اقبال کیسا مسلمان چاہ رہے ہیں، کہ آپ کیسا مسلمان بنیں. ارطغرل اقبال کا شاہین ہے، آپ نے کیسا شاہین بننا ہے. اگرچہ ہے بت جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. مجھے پتہ ہے کہ میری صف میں جتنے بھی بندے پیچھے کھڑے ہیں وہ ان کے جو آستین ہیں ان میں بت ہیں. مجھے پتہ ہے کہ وہ سارے جو ہیں دغا باز ہیں، لیکن میں اپنے ارادے سے نہیں ہٹوں گا. میں مقابلہ کروں گا صلیبیوں کا. یہ وہ بات ہے. تو اب یہ ارطغرل ڈرامہ جو ہے، ارطغرل ڈرامہ سے ہمیں جو سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس ملک سے کرپشن ختم کر سکے. حکومت اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کے مسائل حل کر سکے. تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ کیا ہم یہ کہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی ہے، کوئی محمود غزنوی ہے، کوئی محمد بن قاسم ہے اور ہمیں ٹھیک کرے؟ نہیں، ہمیں خود ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں خود کھڑے ہونا پڑے گا. یہی فلسفہ خودی ہے. ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں آج میں کہوں گا نا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں. آج میں کسی کو کہوں گا کہ میں رشوت نہیں دوں گا تو میرا فرض ادا ہو جائے گا، میرا فرض ادا ہوگا. اگر میں کسی کو کہوں گا کہ بھائی میں نہ کرپشن کروں گا نہ کسی کو کرپشن کرنے دوں گا، میں اگر اپنا دل صاف کروں گا، اپنی گلی صاف کروں گا، تبھی ملک صاف ہوگا. تو میرا بھائیوں جو میری ویڈیو میری آواز سن رہے ہیں، میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ بھائی دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کریں. دوسروں کو نہ کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اپنا فرض ادا کریں. پلیز اس ملک سے کرپشن ختم کریں، اس ملک کو صاف کریں، اس ملک کے اندر اپنا فرض ادا کریں. یہ ملک خود ہی اپنے مسائل ختم کر دے گا. اللہ ہم پر رحم فرمائے. یہ جو وبائی مرض ہیں یہ ہمارے لیے نئی راہیں کھولیں گے. یہ مسائل آتے ہیں تاکہ ہمیں نئے وسائل ملیں. ضرور اسے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی کہ ہمارے لیے آسانیاں آنے والی ہیں. یہ بات ہمیں خیال کرنے والی بات ہے کہ ہمارے لیے اب آسانیاں آئیں گی. اب آسانیاں آئیں گی. بس ہمیں اب خیال کرنا ہے، سوچنا ہے کہ اب آسانیاں کون سی آئیں گی. بس اب ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہم بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.